الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، علاقہ حیدرآباد ٹاؤن سرگودا کے میرے محترم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام مخدوم محترم حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب کے زیر انتظام الحدیث کورس کی یہ آخری نشست تحفظ ختم نبوت کے مبارک عنوان سے معنون ہے، جس میں میں اور آپ اپنے عقیدے کی درستگی، پختگی اور تحفظ کے جذبے سے جمع ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر اور ہمارے سامعین کے مزاج میں ایک چیز جسے میں اکثر محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطباء کا ایک اپنا طرز انداز گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، چونکہ خطابت تو دراصل کسی بات کو اس انداز سے پیش کرنے کا نام ہے کہ سامعین کے دل میں اترے اور پھر ایسی جاگزیں ہو جائے کہ کبھی نہ نکلے۔ لیکن جیسے مفتی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس کے علاوہ اور معلوم نہیں اطلاعات کے، اخبار کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع سے فتنے پھیل رہے ہیں، اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے کبھی کبھی شعلہ نوائی اور شیریں بیانی سے ہٹ کر کے بات یوں کرنا پڑتی ہے جیسے استاد سبق پڑھا رہا ہو اور طالب علم سن رہے ہو، اس لیے کہ شعلہ نوائی سے جوش و جذبے کا اظہار تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اکثر بات
مرور بلا شعور دل کے دروازے پہ دستک دے کے نکل جاتی ہے، رہتی نہیں۔ اور میں اپنے گزشتہ تعارف سے ہٹ کر کے آج کل کوشش کرتا ہوں کہ یوں ہی بات کی جائے، اس لیے کہ جتنے اس وقت ہمارے معاشرے میں فتنے کے ذرائع ہیں یا چینل ہیں، ان میں اکثریت کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا ان کے طرز گفتگو کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے تو معذرت کہ میں شعلہ نوائی کروں گا یا شیریں بیانی، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ مفتی صاحب نے اتنا اہتمام کر کے جو سب کو یہاں پہ جمع کیا، ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم فتنوں کا تعاقب کریں، فتنے ہمارا تعاقب نہ کریں۔ دیکھیے، حق والا یا صاحب حق یا دین حق کا علمبردار ہونے کا سب سے بڑا نشان اور علامت یہ ہوتی ہے کہ حق باطل کا تعاقب کرتا ہے، باطل اپنا گورکھ دھندا لے کے اہل حق کے پیچھے نہیں پھرتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قادیانیت سے بچاتے پھر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسل کو رافضیت سے بچاتے پھر رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو دہریت سے بچانے کی فکر لاحق ہے، ہمیں اپنے بچوں کو لادینیت سے بچانے کی فکر لاحق ہے۔ مسلمان اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ بچتا پھرے، اللہ نے اس لیے بھیجا، فرمایا یظہرہ علی الدین کلی، تم ایسے پیغمبر کے امتی ہو کہ دلیل کے اعتبار سے بھی وہ نبی غالب رہے گا اور قوت کے اعتبار سے بھی اسی نبی کی امت غالب رہے گی۔ اور جو غلبے کا پیغام لے کر آتے ہیں، غلبے کا پیغام لانے والے، غلبہ دلیل کا ہو یا دنیا کفر پہ طاقت کا غلبہ ہو، غلبہ کفر کے تعاقب سے حاصل ہوتا ہے، جان چھڑانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور آپ پر ان 60 دنوں میں جو محنت کی گئی، اس محنت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں پڑھا ہے، آپ گلی کے ایک راستے سے داخل ہوں تو سامنے کھڑے ہونے والا بد عقیدہ آدمی آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لے۔ ضرورت اس امر کی۔ یہ کیا تقاضا ہوا کہ تم اس کا بائیکاٹ کرو؟ ٹھیک ہے، خریداری میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاشرتی معاملات میں بائیکاٹ کرو، لیکن کم از کم اس کو اپنے آگے لگا کے رکھو، بچتے نہ پھرو۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے۔ اور یہ آگے لگانے والا معاملہ جو ہے، یہ جذبات سے نہیں، یہ معلومات اور تحقیقات سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا، آج کا یہ جلسہ مولانا منظور احمد چنیوٹی مرحوم رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے نظم انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیر اہتمام ہے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ان کی حیات مبارکہ کے چند اوراق اٹھائے تو میں حیران رہ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں رہنے والے علماء پر قادیانیوں کو کافر قرار دلوانا، کافر کہنا اور ان کے کفر کو بیان کرنا اتنا مشکل تھا، گویا کہ قادیانی کافر کہنا یوں تھا گویا آپ نے 302 کا کوئی جرم کر دیا۔ لیکن علماء امت نے قیام پاکستان کے فوراً بعد سے لے کر کے ایک دن کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غفلت نہیں برتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ کافر قادیانی کافر کہہ سکتے ہیں۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی مرحوم، میں حیران تھا، ان کی حیات مبارکہ کو اٹھا کر کے خطیبوں سے تو عوام متاثر ہوتے ہیں، مولانا کا مقام ایسا تھا کہ ان سے عوام نہیں، ان سے علماء متاثر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے زور بیان، ان کے دلائل، ان کے درد دل، ان کے طرز تفہیم،
طرز تدریس، بات کرنے کا انداز، درد تحریک کو علماء کی جماعت کے قلوب میں اتارا۔ قرآن کریم نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایسے پیغمبر تھے کہ اکیلا ابراہیم ہی امت تھا۔ میں نے ان کی حیات اٹھائی تو میں حیران رہ گیا کہ مولانا چنوٹی خود ایک جماعت تھا۔ جتنا مختلف لوگ مل کر کے، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مل کر کے کام کرتے، ایک آدمی اکیلا دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نبی کی ختم نبوت کا پرچم لے کے نکلا۔ اور پھر ایسے مواقع بھی آئے، جیل تھی، حد کھڑی تھی، پابند سلاسل ہونا تھا، کال کوٹری میں بند ہونا تھا، مار کھانا تھا، یا انگاروں پہ لیٹنا تھا، یا کسی باطل کے سامنے کھڑا ہونا تھا، یا کسی سے مناظرہ کرنا تھا، یا کسی کو علمی دلائل دینے تھے، یا علماء کو قادیانیت پہ پڑھانا تھا، عدالت میں جا کے دلائل پیش کرنے تھے، یا پارلیمنٹ میں پارلیمان کے سامنے پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا تھا۔ اتنا حساس آدمی کہ جہاں تک بس چلا، اس کی زندگی کے آخری گھڑیوں میں بھی سوائے نبی کی ختم نبوت کے کسی اور کا ترانہ نہیں۔ اللہ نے ایسے اکابر کو، ایسے علماء کو اس امت کو بطور نعمت کیا عطا کیا۔ اور آپ نے کورس پڑھا، اس کا نام ہے الحدیث کورس۔ کیا نام ہے؟ سب نے کیا، ذرا بتائیے گا کیا نام ہے؟ یہ الحدیث کا لفظ خود رسول اللہ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے صاحب؟ آپ نے کچھ وقت قبل مفتی شہر حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود دامت برکاتہم پورے پاکستان میں، پاکستان کے اندر پورے ملک میں سرگودا کا علمی چہرہ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ آپ نے ان کا بیان سنا، کبھی موقع ملے تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ مفتی صاحب 20 سال ہو گئے آپ کو حدیث پڑھاتے ہوئے، ہر سال وہی کتابیں پڑھاتے ہیں، کبھی حدیث کی کوئی نئی کتاب بھی آئی ہے؟ نہیں۔ پوچھیں کہ کیوں؟ اس لیے وہ بتائیں گے کہ ایک ہی نبی کی باتوں کو حدیث کہتے تھے، اب کسی اور کی حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک ہی پیغمبر کی باتوں کو، ایک ہی رسول کی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ رب العالمین کا ایک نظام فطرت ہے۔ نظام فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا متبادل موجود ہو، ضرورت ختم ہو جائے، وہ پھٹ جاتی ہے، گھس جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے۔ کپڑے پھٹ جاتے ہیں، ہم نئے بنا لیتے ہیں، جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو ہم، گھر گر جاتا ہے تو ہم نیا بنا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس ضابطے کو یوں سمجھ لیجئے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، تورات، انجیل، زبور، یہ 3 کتابیں تو ہمیں یاد ہیں جو پہلے نبیوں پہ اتری۔ صحف ابراہیم و موسیٰ سے پتہ چلا کہ اور نبیوں پر بھی صحیفے آئے تھے، لیکن آپ کبھی سوچیں کہ کسی ایک نبی کا صحیفہ بھی نبی کی مبارک حدیثوں کی طرح محفوظ ہے؟ بولیے تو، کسی نبی کی حدیثیں محفوظ، کسی نبی پہ اترنے والی کتابیں محفوظ؟ اس لیے کہ قانون فطرت ہے، جس کے بعد کسی اور کی ضرورت ہو، قدرت اسے خود ہی مٹا دیتی ہے۔ جس کے بعد کسی اور کو آنا ہو، کسی اور اصل کی ضرورت ہو، قدرت اس کو مٹا دیتی ہے۔ تورات آخری کتاب نہیں تھی تو بدل گئی، انجیل آخری کتاب نہیں تھی، زبور آخری کتاب نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی باتیں بھی حدیثیں تھیں، حضرت موسیٰ کی بات بھی حدیث تھی، حضرت ابراہیم کی بات بھی حدیث تھی، حضرت داؤد کی بات بھی، اس لیے کہ حدیث تو نبی کی بات کو کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی بات حدیث تھی، لیکن آج حدیث دنیا میں موجود ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت باقی نہ رہے، قدرت اس کو مٹاتی رہتی ہے، متبادل لاتی رہتی ہے، قدرت اس کو محو کرتی رہتی ہے، اس سے بہتر لاتی رہتی ہے۔ اللہ اس کو زمین سے محو کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر اتارتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے
جتنے رسول آئے ہیں ہر نبی اپنے زمانے کے لیے ہدایت کا مینار بھی بن کے آیا، ہدایت کا پیغام بھی بن کے آیا، لیکن نبی بھی آتے رہے، نبوتیں بدلتی بھی رہی، کتابیں مٹتی بھی رہی، حدیثیں بنتی بھی رہی، مٹتی بھی رہی، لیکن اللہ نے جناب محمد کریم کے آنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ اس نبی پہ جو کتاب اتار رہا ہوں یہ کتاب بھی نہیں مٹے گی، اس نبی کی زبان اقدس سے جو بول نکال رہا ہوں وہ بول بھی نہیں مٹیں گے، اس نبی کے وجود سے جو عمل نکال رہا ہوں وہ عمل بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جس بات پہ پیغمبر چپ ہوگا نبی کے سکوت کو بھی محفوظ کر دوں گا۔ سنیے 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 بات، حدیث مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ حدیث کہتے ہیں تین چیزوں کو، کتنی کو بولیے؟ حضور زبان سے کچھ ارشاد فرمائیں تو حدیث، اور حجت ہے امت کے لیے، امت کے لیے دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلی۔ علماء نے اس پہ بڑی عجیب باتیں لکھی، فرمایا دیکھو پہلے نبیوں کی تو سجدے میں تسبیحات کا ان کی امتوں کو نہیں پتا، اور اس امت کو اپنے نبی کے چہرے اور داڑھی میں بال کتنے سفید تھے یہ بھی پتا، اتنا بھی محفوظ ہوتا ہے دنیا میں۔ اور جب یہ پتا ہے تو جنہوں نے یہ پتا آپ کو بتایا کہ حضور کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، ان حفاظت سے ساتھ پہنچانے والے صحابہ کی عظمت کو بھی تو سلام ہے نا، یہ بھی پتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے میں نے عرض کرنی سمجھانے کے لیے، حضور زبان سے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو بولیے دلیل ہے، حضور کوئی عمل کر دیں تو وہ بھی دلیل ہے، وہ بھی، اور کوئی کام حضور کے سامنے ہو نبی اس پہ خاموش ہو جائیں، مفتی صاحب ایسے ہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ یہاں ذوق ہو تو ایک شعر کہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ اپنی بات دلیلوں سے ثابت کیا کرتے ہیں، لیکن یہ مقام رسالت ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، آقا تیرے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ لیکن آج پراپیگنڈا بہت ہے، پراپیگنڈا بہت ہے، چونکہ علم بھی نہیں ہے، فتنہ ہے۔ ایک جگہ میری ملاقات ہوئی، کامسٹ یونیورسٹی کے کچھ نوجوان تھے، کہنے لگے صاحب باقی ساری باتیں چھوڑیں، حضور بستر علالت پہ تھے، دنیا سے جا رہے تھے، تو نبی نے فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ، نبی نے کیا کہا تھا؟ تو اس وقت حجرے میں جناب عمر فاروق بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اس کو یاد رکھنا، اس بات کو بھولنا نہیں، اب حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا، نبی نے کاغذ قلم مانگا تو عمر نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، کتنا بڑا ظلم کیا۔ اللہ بڑا ہے اور اسی کا کرم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ایک بات آپ اور بتائیں، وہ یہ کہ حضرت عمر نے تو نہیں دیا، لیکن یہ واقعہ کس دن کا تھا؟ کہا یہ تو نہیں پتا، میں آپ کو پتا کس دن کا واقعہ تھا؟ یہ جمعرات کا واقعہ تھا۔ کس دن واقعہ ہوا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کاغذ قلم نہیں دیا، اس کو یاد بھی رکھنا۔ جمعرات گزر گئی، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گئی، حضور کا انتقال کس دن ہوا؟ سوموار کو۔ دنیا بھر کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ حضور نے مانگا، حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر 5 دن میں ایک بار بھی نبی نے نہیں مانگا۔ اگر بات سمجھ آتی تو سبحان اللہ کہتے، چلے میں سمجھاتا ہوں، پھر کہتا ہوں سبحان اللہ کہنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 5 دن حضور نے نہیں مانگا، اس لیے کہ حضور دیکھ رہے تھے یہ جواب اس عمر نے دیا ہے، پہلے قرآن کی 22 آیتیں اسی کی رائے پہ اتری۔ لیکن نہیں، اس سے آگے ایک بات کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حضور چپ ہو گئے، اور جس چیز پہ نبی چپ ہو جائے وہی دلیل ہوتا ہے۔ بھائی وہی تو دلیل ہوتا ہے نا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ لاؤ کاغذ قلم، اور جب نبی چپ ہو گئے تو اب حکم یہ ہے کہ اب نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے۔
اگر کہو کہ نہیں صاحب نہیں لائے تھے یا نہیں لانے دیا تھا تو دو ہی صورتیں ہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میرا یہ وہ پیغمبر ہے جس پیغمبر کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ غالب ہوگا, دنیا میں منصور ہوگا. اگر تم یہ کہو کہ نبی دنیا سے مظلوم گئے, مغلوب گئے, تو یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے. اور اگر یہ کہو کہ نہیں حضور علیہ السلام مجبوراً چپ رہے تو نبی بیمار ہو تب بھی نبی ہوتا ہے. جب پیغمبر نے سوال کیا کہ کاغذ قلم لاؤ, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی کتاب کافی ہے. پیغمبر چپ ہو گئے. نبی کا چپ ہونا, نبی کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ پہلے چاہیے تھا, اب عمر کی خاموشی بلکہ عمر کے جواب کی نبی کی خاموشی نے تائید کر دی ہے. اب کاغذ قلم نہیں چاہیے, اب نہیں چاہیے. اور ہمارے لیے پیغمبر کا سکوت دلیل ہے. تم لاؤ دلیل کیسے کہ ان 5 دنوں میں رسول اللہ نے پھر مانگا ہو, ان 5 دنوں میں پیغمبر نے پھر سوال کیا ہو, ان 5 دنوں میں جناب علی سے کہا ہو, جناب فضل ابن عباس سے کہا ہو, جناب ابو بکر سے کہا ہو. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اس امت پہ کہ دنیا سے نبی گئے ہیں. ہر آدمی, ہر نبی اپنی کتاب دے کے گیا, ہر نبی اپنی شریعت دے کر کے گیا. حضور آئے ہیں, کتاب دی ہے, شریعت بھی دی ہے, ساتھ میں 1 لاکھ اپنی سنت کے چلتے ہوئے نمونے صحابہ بھی دیے. 1 لاکھ نمونے. کتنے؟ 1 لاکھ نمونے. اور نمونے ایسے کہتے نہیں 2-4 ہی رہ گئے تھے. میں نے کہا اتنی بڑی جہالت ہے, 2-4 نہیں تھے, بہت زیادہ تھے. یہ دلیل تو ہمارے طالب علموں کو نہیں, ہمارے 5ویں پڑھنے والے بچوں کو بھی یاد ہے. کہتے ہیں 2-4 رہ گئے تھے. قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ, پڑھیے, والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں جب نبی دنیا سے جا رہا تھا دین میں فوجیں تھیں, 2-4 نہیں تھے. کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے وہ جن کو نبی نے چھوڑا دنیا میں اپنی سنت, اپنی شریعت کے نمونے کے طور پہ, وہ 2-4 نہیں تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ فوج در فوج تھے. کہتے نہیں بعد میں بدل گئے تھے. میں کہتا ہوں جاہلو, کبھی اپنے دماغ پہ غور کرو. وہ تو نبی کی زندگی میں تمہارے جیسے تو اس وقت بھی نہیں تھے, ان جیسے تو وہ تو حضور کی زندگی میں بھی محبت کرنے والے تھے, پیار کرنے والے تھے, نبی کی عظمت کو ماننے والے تھے, اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے تھے. اس کو کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا, بل کا نام ہے عظمت صحابہ بل. اس میں لکھا ہے اہل بیت رسول کے اگر شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے لیے بھی سزا, صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے لیے بھی سزا. میں نے 4 بار بل پڑھا ہے, نام کسی کا نہیں ہے لیکن صف ماتم کسی کے گھر میں بچھی ہے. نام تو آپ کے گھر میں کیوں صف ماتم بچ گئی؟ آپ کو تو کتنا ٹائم ہو گیا تھا عروۃ الوثقیٰ کے نام سے چینل بنا کے دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہ ہم سب کو مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں. صاحب اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر آپ کہتے ہیں سب کو مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مطالبہ یہ ہے کہ اس طرح مانو جیسے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مانا ہے, اس طرح مانو جیسے حسنین کریمین نے مانا ہے, اس طرح مانو جیسے اہل بیت رسول نے مانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کے 18 بیٹے تھے, 18 بیٹیاں تھیں. ان 18 میں سے ایک کا نام جناب علی نے ابو بکر رکھا ہے, دوسرے کا نام جناب عمر رکھا ہے, ایک کا نام عثمان بھی رکھا ہے. علی اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھتے ہیں. تو دنیا میں کوئی دشمن کے نام پہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا. آپ کو کتنا وقت ہو گیا تھا یوٹیوب کے چینل پہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. جب مانتے ہو تو اب درد کیوں اٹھتا ہے؟ ماننا چاہیے. ہم پہ تم الزام دیتے تھے کہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں مانتے. اگر ہم نہ مانتے ہوتے تو خدا کی قسم تکلیف ہمیں ہوتی. ہم مانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, ایمان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں, بلکہ اتنا مانتے ہیں اس مجمع میں درجنوں علی ہوں گے, درجنوں فاطمہ بیٹیوں کے باپ ہوں گے, درجنوں حسن ہوں گے, حسین ہوں گے. تم مانتے ہو علی کی سنت پوری کرو, کسی ایک بچے کا نام ابو بکر رکھو.
رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم تو آپ سے گزارش کرتے ہیں اور اتنی بھیک مانگتے ہیں. دیکھو گالیاں دینا دنیا میں کسی کا دین نہیں ہو سکتا. گالیاں دینا دین ہے؟ گالیاں دینا دین تو نہیں ہے. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا خدا کے لیے یوٹیوب سے دین سیکھنا چھوڑ دو. دین کے مراکز زمین پہ مساجد ہیں اور دین کے وارث علماء. مت کسی کے زور بیان سے دھوکے میں مبتلا ہو. مت کسی کی کتاب اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ کتاب ہے صاحب، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آدمی پوچھے جو بخاری تمہارے ہاتھ میں ہے یہ آج تو نازل نہیں ہوئی، عرصہ نہیں 14 صدیاں گزر گئی، امت یہ بخاری پڑھ رہی ہے. جو مطلب ساری امت نے سمجھا وہ تمہیں سمجھ میں آ گیا، پوری امت کو سمجھ میں نہیں آیا. یاد رکھیے آج میری آپ کو ایک گزارش ہے، خدا کے لیے دین بچانا ہے تو علماء امت کے پیچھے کھڑے ہو جائیے. یوٹیوب سے دین کبھی مت سیکھیے، مت سیکھیے ہر زور گفتگو کے مالک کو، ہر بات کا سلیقہ جاننے والوں کو. اس لیے کہ دین کا مرکز مسجد، حضور کی مسجد تھی، رسول کریم کے واعظ کا بھی مرکز تھا، حضور کے جہاد کا GHQ بھی تھا، پیغمبر کی عدالت بھی تھی، رحمت عالم علیہ السلام کی احادیث اور حضور کے واعظ کا مرکز بھی تھا، نبی کی عبادت کا مرکز بھی تھا، شب بیداری کا مرکز بھی تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تھا، عورتوں کی تربیت کی جگہ بھی تھی. ایک مسجد ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا حب البلاد الی اللہ تعالی مساجدھا. اگر رب سے جڑنا ہے، دین سیکھنا ہے، پیغمبر نے کہا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا دیکھو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے دو. مت سیکھیے ہر ایرے غیرے سے دین. علماء امت کے پیچھے کھڑے ہو جائیے. ان مفتی صاحب کو دیکھیں، آپ کے پورے اس علاقے کو، آپ کی پوری بستی کو علم سے بھرا. کیا مانگا آپ سے؟ کس چیز کا سوال ہے؟ خدا کی قسم علماء امت کی محنتوں، ان کی قربانیوں کا نتیجہ اور ان کا بدلہ دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. انہیں کیا چاہیے؟ اپنا مجمع بڑھانا ہے؟ نہیں. ملک میں اگر قحط سالی بھی پڑے تو اللہ منبر اور محراب کے وارث کو کبھی بھکاری نہیں بناتا. یہاں سے سیکھیے دین. مت جائیے وہاں پر کہ جی فلاں نے یوں کہا ہے، اس نے یہ حدیث اٹھائی ہے، اس نے یہ دلیل بتائی ہے، فلاں نے کہا دیکھو جناب یہ علی کو مولا نہیں کہتے. کہتے نا علی کو کیا نہیں کہتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. تو قاضی علی بھی نہیں کہتے ہم تو میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں، کسی پہ چوٹ نہیں کر رہا. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے جب یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جتنے صحابہ نے یہ روایت امت تک پہنچائی ہے وہ صحابہ بھی علی مولا کہتے تھے. بولیے تو مفتی صاحب سے تصدیق کر لینا. حضرت حسن و حسین ان کو مولا علی کہتے تھے، حضرت فاطمہ ان کو مولا علی کہتی تھی. قرون اولیٰ میں کوئی کہتا تھا؟ نہیں کہتا تھا. اور آج عالم عرب میں بھی کوئی نہیں کہتا. بھائی ایک مخصوص لوگوں کا شعار ہے. علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، علی ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. علی رحمت عالم علیہ السلام کی تربیت کا اولین نمونہ ہے. اولی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار ہیں. علی جناب نبی کریم علیہ السلام کے مواخات میں بھائی ہیں. علی شیر خدا ہیں. علی حسنین کے والد گرامی ہیں. علی پیغمبر کے کاتب ہیں. علی امیر المومنین ہیں. علی خلیفۃ الرسول ہیں. علی کے ہاتھ پہ رب فتح نازل کرتا ہے. علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. علی کی ذات ایمان کا استعارہ ہے. علی خلافت کا تاجدار ہے. علی سے بڑا کائنات میں سمجھتا ہوں ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے میں نہیں مانتا. جیسے ابو بکر کو ماننا ایمان کا حصہ، نبی کی محبت کا تقاضا، حضرت عمر اور عثمان کو ماننا، ایسے ہی علی کو ماننا. لیکن ایسا لفظ جس سے کسی کے عقیدے پہ چوٹ پڑتی ہو، ہم اس عقیدے کے اظہار کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں ہم سے مطالبہ کرتے ہو؟ یا تو دکھاؤ نا. آپ سے میں ایک لطیفے کی بات ہی کر رہا ہوں صاحب. کسی آدمی نے پرانے وقتوں میں دعویٰ کیا تو اس نے کہا میں نبی ہوں. مفتی صاحب نے ایک حدیث آپ کو یاد کرا دی ہوگی. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبیہ، سارے بولے لا نبیہ، لا نبیہ، لا میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو لوگوں نے کہا یہ حدیث تو نے سنی نہیں. اس نے کہا میں نے سنی تو ہے لیکن تم لوگوں نے سمجھی نہیں. نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، لا میرا نام ہے. حضور نے فرمایا لا میرے بعد نبی ہوگا، لا میرے بعد. اب لاؤ جواب. اب وہ کہتا ہے لا تو میرا نام ہے، لا میرا.
اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، فرمایا جو صحابی حدیث روایت کرتا ہے میں اس حدیث کا عمل پہلے اس صحابی کی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ راوی نے وہ حدیث روایت کر کے اس کے اوپر خود بھی عمل کیا یا توجہ میری طرف، ضروری باتیں ایسے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، فرمایا راوی نے اس حدیث پر خود عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو جب اس نے کہا لا میرا نام ہے تو امت نے ایک ہی جواب دیا کہ حضور نے جب یہ حدیث فرمائی تھی لا نبی آبادی، اس حدیث کے بعد پوری امت نے لا سے کسی آدمی کو مراد نہیں لیا، لا سے نفی مراد لی۔ دلیل صحابہ ہیں، دلیل راوی کا عمل ہے۔ اسی طرح اگر کسی صحابی نے یا جن صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ علی مولا ہے، بھائی ان کی مبارک زندگیوں میں بھی تو دکھاؤ نا کہ انہوں نے بھی کہا ہو۔ جب انہوں نے نہیں کہا تو سمجھ آیا کہ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے مولا علی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا پیار دل میں پیدا کرنے کی ضرورت، علی کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ لفظی دھوکہ ہے جو دنیا میں قادیانی دیتے ہیں۔ مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں فتنے تو بہت ہیں لیکن قادیانیت کا فتنہ، مجھے دکھ اس چیز کا کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ نے سوچا مرزے نے 100 سے زیادہ دعوے کیے ہیں، کتنے؟ اس نے کہا میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، میں محدث بھی ہوں، میں ملہم من اللہ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مسیل عیسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں یعقوب بھی ہوں، نعوذ باللہ میں خدا بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں آریوں کا بادشاہ بھی ہوں، میں ہندوؤں کا بھگوان بھی ہوں۔ یہ الو کا پٹھا جو ہندوؤں کا بھگوان بھی تھا، کافر آریوں کا بادشاہ بھی تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے ساتھ داؤد بھی تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں فرعون بھی تھا، موسیٰ بھی تھا، یہ ایک ہی وقت میں ابو بکر بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ اتنے دعوے، اور اتنے دعوے کیوں کیے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہماری ینگ جنریشن جو خاص طور پہ تحقیق کی بات کرے، تحقیق چاہیے۔ وہ تحقیق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی قادیانی کے جال میں آتا ہے تو وہ پہلے دن نہیں کہتا کہ مرزا نبی ہے، وہ پہلے دن دکھاتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں تو محدث ہوں، اور محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حدیثیں بیان کرے، جس کے دل میں اللہ باتیں ڈال دے۔ میں تو مجدد ہوں، میں تو دین کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ 100 سے زائد دعوے۔ کسی کو دعویٰ دکھائیں گے کہ مرزا مجدد تھا، کسی کو دعویٰ دکھائیں گے کہ مرزا ملہم من اللہ تھا، کسی کو دکھائیں گے کہ مرزا جناب محدث تھا، کسی کو کہیں گے کہ وہ کہتا ہے میں تو صرف اللہ کا ولی ہوں، کسی کو کہیں گے کہ وہ کہتا ہے میں تو صرف اللہ کا نیک بندہ ہوں، کسی کو کہیں گے کہ وہ کہتا ہے میں دین کی سر بلندی کے لیے آیا ہوں۔ اور جب لوگ آہستہ آہستہ جال میں پھنستے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں یہ مسیح ہے، تم کہتے ہو عیسیٰ ابھی آئیں گے۔ ہم نے صرف اتنی بات کی ہے کہ عیسیٰ دنیا میں آ چکے ہیں، وہ مرزا قادیانی ہے، اور مرزے کی پوری کہانی کا دار و مدار بس اس بات پہ ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، چونکہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں لہٰذا میں عیسیٰ ہوں۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ کل شہباز شریف مر جائے تو ایک آدمی کہے جی میں شہباز شریف ہوں، میں وزیر اعظم، تو مان لیں گے؟ کوئی آدمی کہے کہ کل پاکستان کا صدر مر جائے اور وہ کہے جی میں صدر ہوں اس لیے کہ صدر مر گیا ہے۔ تو مرزے کے دعوے کی بنیاد بس یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ کشمیر میں دفن ہو گئے اور اب عیسیٰ آئے گا مرزے کی شکل میں، لہٰذا میں مرزا عیسیٰ بن گیا ہوں۔ اتنا خبیث دعویٰ۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مرزے نے کہا میں بھگوان ہوں، مرزے نے کہا میں آریوں کا بادشاہ ہوں۔ مسلمانوں کبھی اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں، ہندوؤں نے 1 منٹ کے لیے بھی اس کو بھگوان نہیں مانا، آریاؤں نے 1 دن کے لیے بھی اس کو اپنا بادشاہ نہیں مانا۔ آخر مسلمان ہی اپنے ایمان کے لیے اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس کے شکنجے میں آنے والا، اس کی جھوٹی نبوت کا شکار ہونے والا، اس کے کفریات کو تسلیم کرنے والا صرف مسلمان ہی کیوں ہے؟ مسلمان اس لیے ہے کہ مسلمان مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، اور ایک باقاعدہ گیپ پیدا کر دیا گیا، دیندار دنیا دار ہے نا یہ گیپ، کہ یہ کون ہے؟ یہ دیندار ہے، وہ کون ہے؟ یاد رکھیں مسلمان دکان چلاتا ہو، ہوائی جہاز چلاتا ہو، پولیس میں ہو، ISI میں ہو، فوج میں ہو، CTD میں ہو، وہ ڈرائیور ہو، وہ کوئی بھی شعبے میں، واپٹا میں ہو، محکمہ انہار میں ہو، بلدیات میں ہو، اسمبلی میں ہو، مسلمان نہ تو غیر جانبدار ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان بے دین ہوتا ہے۔ ہر مسلمان دیندار ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہر مسلمان
ہر مسلمان اور جانبدار ہوتا ہے اپنے رب رسول کے لیے، کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا، سیکولر نہیں ہوتا مسلمان۔ اور دوسری بات، مسلمان دیندار ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے یا فوج کا سربراہ ہے، ملک کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ بھی ایک رب کا کلمہ پڑھتا ہے، ایک رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی دیندار ہے۔ یہ مسجدیں آپ کی محنت سے، آپ کی محبت سے آباد ہیں، یہ مت سمجھا کریں مسجد میں 100 روپے 1000 روپے چندہ ڈالیں اور سمجھیں کہ ہم دنیا دار ہیں، نہیں، آپ بھی دیندار ہیں، مسجد کے چلنے میں آپ کا حصہ ہے۔ دکان چلائیے، یہ کب اللہ نے کہا کہ سارے مولوی بن جائیں، سارے علماء بن جائیں، سارے طالب علم بن جائیں؟ اللہ نے ایک وعدہ لیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، الا وانتم، بولیے اس آیت کو، الا وانتم مسلمون۔ یہ کہا کہ میرے پاس جب آنا تم مسلمان آنا، اس لیے کہ میں تمہارے عملوں کو اسلام کے ترازو پہ تولوں گا۔ تم تاجر ہو کوئی بات نہیں، تم دیندار ہو۔ آج خدا کے لیے یہ فاصلہ جو بن گیا نا علماء میں کہ علماء کرام یہ دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، نہیں، جیسے علماء دیندار ہیں آپ بھی دیندار ہیں۔ آپ دکان چلاتے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ ہوائی جہاز چلاتے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ ملک کے کسی سیکورٹی ادارے میں ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہیں، آپ بھی دیندار ہیں۔ اس لیے کہ دینداری صرف مسجد کے ممبر پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں دین پہ عمل کرنا دیندار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو دکان چلا رہا ہے، دیندار ہے یا نہیں؟ تو اس فاصلے کو مٹائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ یہ دیندار ہیں ہم دنیا دار۔ ہر مسلمان کیا ہوتا ہے؟ دیندار ہوتا ہے۔ اور جب اپنی دینداری کا احساس کریں گے، اللہ کی قسم اس دینداری کے احساس کی نتیجہ اور دولت یہ ہوگی، اللہ ایمان پہ مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزے نے اپنے آپ کو بھگوان کہا تو ہندوؤں نے نہیں مانا، مرزے نے اپنے آپ کو آریاؤں کا بادشاہ کہا، اس نے نہیں مانا، اسی طرح مرزے نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا تو عیسائیوں نے بھی نہیں مانا، مرزے نے اپنے آپ کو موسیٰ کہا تو یہودیوں نے بھی۔ اور مسلمان نعرہ لگاتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں۔ مرزائی کون ہے؟ اتنا ڈھیلا، مرزائی کون ہے؟ سارے بولو، کچھ نہیں ہوتا۔ مرزائی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ جتنا زور سے کہیں گے اتنی جلن ہوگی۔ قادیانی کون ہے؟ کافر ہے۔ اور پھر ہر طرف سے آواز اٹھتی ہے کہ صاحب کیسی عجیب بات ہے، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی 125 کے قریب دعوے کرے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون کون سی بات ہے جی؟ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن چلیں ساری باتیں چھوڑیں، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ قادیانیوں، مرزے نے لکھا ہے جو مجھے مسیح نہ مانے، جو مجھے مہدی نہ مانے، جو مجھے نبی نہ مانے، جو مجھے ذلی نبی نہ مانے، بروزی نبی نہ مانے۔ حضرت طوفانی رحمہ اللہ اپنی جیب کے اندر ایک رسالہ رکھتے تھے، اس رسالے کا نام تھا ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ۔ اور مرزا قادیانی کی ساری کتابوں کو مرزائیوں نے اکٹھا کر کے چھاپا ہے، ان کا نام ہے روحانی خزائن۔ کیا نام ہے؟ روح کے لیے خزینہ، حتیٰ کہ وہ شیطانی خزائن اور روحانی خزائن۔ لیکن آپ کو ایک بات جو ممکن ہے آپ کے لیے کہنے کے دل پہ دستک دے، آج مرزے کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اس نے جہاں اپنے آپ کو موسیٰ لکھا، جہاں عیسیٰ لکھا، جہاں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ لکھا، جہاں رحمت للعالمین لکھا، 100 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ قادیانیوں کی کتاب جو چھپتی ہے آج بھی اس میں وہ کفر لکھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ، ہمارے لوگ تو مطالبہ کرتے ہیں نا مفتی صاحب زمانہ بدل رہا ہے، اب آپ شدت چھوڑیے، اس کو بھی شامل کر لیجئے، اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ میں آپ کی امت کو کبھی ضلالت پہ جمع نہیں ہونے دوں گا، حق کا طبقہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت حق والوں کو مٹا نہیں سکتی، رہے گا۔ لیکن آپ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ زمانے کو دیکھیں بدل دیں، لیکن قادیانیوں کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا، جو کفر مرزے نے لکھا انہوں نے اس کی کتابوں سے مٹایا۔
اس نے ایک جگہ پہ مسلمانوں پہ لعنت بھیجی کہ یہ جو مجھے نبی رسول نہیں مانتے، مہدی نہیں مانتے، ان پہ 1000 لعنت. اور اتنا ویلا آدمی تھا، اس نے کہا لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 10، لعنت نمبر 110، لعنت نمبر 210، لعنت نمبر 315، لعنت نمبر 415، لعنت نمبر، پورا بیٹھ کے کئی راتیں لگا کے 1000 بار لعنت 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 لکھا. اور دل کی سیاہی کا عالم دیکھیں، وہ لعنت آج بھی 5-6 صفوں پہ ویسے ہی چھاپتے ہیں کہ حضرت صاحب نے لکھا تھا. تو آپ نے کبھی سوچا کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہر چیز منیمائز ہو جاتی ہے نا؟ پہلے بڑا سا کمپیوٹر ہوتا تھا، پھر اور چھوٹا، پھر اور چھوٹا، پھر ایک کارڈ آیا کرتا تھا. اب جناب فون کی میموری اتنی ہے کہ جتنا کچھ مرضی ڈال لو اس میں. بندہ سوچے کہ یار مرزے نے 1000 بار لعنت لکھا ہے، چلو تم منیمائز کر کے 1000 لعنت لکھ دو. نہیں، وہ اس کی ہر لعنت لکھتے ہیں. اور ہمارے ختم نبوت کے عالم کہا کرتے تھے کہ یہ اتنا بیوقوف کا بچہ ہے، اس سے زیادہ تو ہماری عورتیں ہیں سرائکی کی، انہوں نے لعنت ڈالنی ہو تو وہ کہتے ہیں تیرے اتنے 1000 کھلائی. وہ ایک ہی بار میں 1000 لعنت ڈال دیتی. اور اس کا حال یہ کہ لعنت 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 لکھتا رہا، 1000 بار لکھا. لیکن آپ اس کو اس زاویے سے سوچئے کہ ان کے ہاں اس کے قلم سے نکلی ہوئی لعنت اور گالی کتنی اہم ہے. انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ بدلا، اور ہم کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بدل دیں. شرم کی بات نہیں ہے یہ. ہم کہتے ہیں بدل دیں. زمانہ بدل گیا ہے. آپ نے کیا کافر کافر لگایا ہوا ہے؟ زمانہ بدل گیا ہے. آپ کیا عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا ہے. آپ کیا فنڈامنٹلزم کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیا بنیاد پرستی کی بات کرتے ہیں؟ کفر اپنے کفر پہ ثابت قدم ہے، مسلمان اپنے ایمان پہ ڈگمگا رہا ہے. اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا؟ لیکن مرزے نے اس میں 1000 بار. اور مولانا انیس کاندھلوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر مرزے کی گالیاں اکٹھی کی. وہ گالیاں کیا ہیں؟ تم خنزیر ہو، تم جنگل کے سور ہو، تمہاری عورتیں کتیاں ہیں، تم گو کے کیڑے ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. تقریباً اس کی کتابوں میں 500 سے زائد مختلف قبیل کی گالیاں ہیں. اور پھر انہی گالیوں میں سے یہ فتوے بھی ہیں کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر، ان کی عورتیں جنگل کی کتیاں، یہ خود جنگلوں کے سور، یہ خنزیر، یہ فلاں. مسئلہ یہ ہے کہ مرزے، اور آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے کفر کا جب فیصلہ ہوا تھا تو علماء تو 4-5 تھے، باقی تو سارے کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہ علماء تو نہیں تھے. 2-2.5 مہینے کی بحث کے بعد جب اٹارنی جنرل نے پوچھا مرزا کے بیٹے مرزا ناصر سے کہ مرزا نے اپنی جگہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھے مسیح موعود نہیں مانتے یا پیغمبر رسول نہیں مانتے یہ سارے کافر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس ہاؤس میں تو کوئی بھی نہیں مانتا. اس نے کہا جو مرزے نے لکھا ہے ہمارا وہی خیال ہے. بھری پارلیمنٹ میں. تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ تم تو کیسے لوگ ہو کہ پوری پارلیمنٹ کو تو نے ایک جملے میں کافر قرار دے دیا. لیکن اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ مرزائیوں کے نزدیک ہم کون ہیں؟ بولے تو صحیح یار، ہم کون ہیں؟ زور سے. مرزائیوں کے نزدیک اب ہر کوئی ادارہ ہے وہ بھی لکھے، کوئی انٹرنیشنل NGO لکھنا چاہتی ہے وہ بھی لکھے. ہمارا ایک سوال ہے اس کا ہمیں جواب دے دو. بھئی مرزائیوں کے نزدیک ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اور اسی طرح ہمارے نزدیک یہودی کون ہے؟ عیسائی کون ہے؟ ہندو کون ہے؟ سکھ کون ہے؟ یہ ہمارے نزدیک سب کون ہے؟ اب کوئی ہندو آپ کو کہے تو کافر ہے، ہم کہیں گے تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سکھ کہے تو کافر ہے تو آپ کو فرق پڑے گا؟ کوئی آریہ سماج آ کے کہے کہ تو کافر ہے، فرق پڑے گا؟ کوئی بدھسٹ کہے کوئی فرق پڑے گا؟ تو سوال مرزائیوں سے یہ ہے کہ ہم تو تمہارے نزدیک پہلے ہی کافر ہیں. کافر مسلمان کو کافر کہے فرق نہیں پڑتا. جب ہم کافر ہیں ہم تمہیں کافر کہتے ہیں، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھئی ہم تمہارے نزدیک تو ہم تو کافر ہیں، اور جب ہم تمہیں کافر کہتے ہیں تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے تو تمہیں کافر بعد میں کہا ہے. اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے، وہ دل کا چور ہے. تمہیں بھی پتا ہے کہ مسلمان ہم ہی ہیں، ہم تمہیں مسلمان مانیں گے تو تم مسلمان ہو. اسے کہتے ہیں حق. قادیانیت کی مثال وہ ایک پاکستان نے جاسوس پکڑا نا انڈیا کا، کلبھوشن جیسی ہے. قادیانیوں کی مثال اس کلبھوشن یادو جیسی مثال ہے جو انڈیا کے ایک جاسوس پکڑا پاکستان نے. وہ پکڑا گیا، پاکستان میں تخریب کاری کی، بم دھماکے کیے، لوگوں کو مارا، ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی، امن کو برباد کرنے کی کوشش کی. اور علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. تخریب کی نیت سے یہاں دیا سلائی جلانا بھی حرام. مسلمانوں کے امن کو برباد کرنا یا ان کی زندگیوں میں انتشار پیدا کرنا حرام ہے، گناہ ہے. ایک جاسوس پکڑا، اس کو 6-7 سال ہو گئے پکڑے ہوئے. اب آپ بتائیں وہ آیا تھا جاسوس بن کے. کیا بن کے آیا؟ جاسوس بن کے.
وہ آیا تقریب کار بن کے، اور اب 6-7 سال سے پاکستان میں گرفتار ہے. اگر وہ کل مطالبہ کر دے کہ مجھے پاکستانی مانو تو کیا خیال ہے، مان لو گے؟ مانو گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ تو غدار ہے، اس نے ملک کا نقصان کیا، یہاں بڑی بڑی تقریبی کارروائیاں کی، اور وہ صرف رہنے کی وجہ سے، چونکہ میں رہتا ہوں تو لہٰذا مجھے پاکستانی مانو، تو ہم نہیں مانتے. مرزا قادیانی بھی دین اسلام کا غدار اور جاسوس تھا. یہ قادیانیت کا غلیظ فتنہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے اس عظیم محل میں شگاف ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ آئے جاسوس بن کے، تقریب کار بن کے، دین اسلام کی بنیادیں ڈھانے کے لیے آئے تھے، اور اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کو مسلمان مانیں، ہم ان کو مسلمان، اور اگر ہم ان کو کافر کہیں تو ان کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک تو ہم پہلے کافر ہیں، کافر مومن کو کافر کہے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور میرے دوستو، اب حالات ایسے عجیب ہو گئے کہ ہمارے نوجوانوں میں مسجد سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر ایک کی بات سننی چاہیے. آپ نے مفتی صاحب سے سنا ہوگا، بات وہ سننی چاہیے جو اللہ رسول سے وفا والی ہو. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے ہی کچھ روشن خیال لوگ اٹھے، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جا کے دلیل تو مانگیں. امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا، فرمایا جو دلیل مانگنے کے لیے جائے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو حضور کی ختم نبوت کے اعلان میں شک پڑا ہے جو دلیل مانگنے گیا ہے نا. تو جب پتہ چل جائے کہ قادیانی ہے، جب پتہ چل جائے کہ مرزائی ہے، جب پتہ چل جائے کہ صحابہ کا دشمن ہے، تو بات سنتے کیوں ہو؟ بات سنتے کیوں ہو؟ آپ میں اندر اتنی ہمت اور جرت ہونی چاہیے. اور میں تو آج اپنے بڑوں کی اجازت سے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد فتنوں سے چھپا نہ کرو، فتنوں کا تعاقب کیا کرو. کریں نا، آپ بھی تو سوال کریں نا. یہ سوال نہیں ہے کہ ہم تو کافر، تمہیں کافر کہتے ہیں، تم کیوں کہتے ہو، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مرزا ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم اس کے جواب میں گالی دیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لاؤ نا مرزے کے کردار کو سامنے. نبی ہونے کے لیے خوبصورت اور جمیل ہونا چاہیے، یہ جمیل بھی نہیں تھا. نبی پہ وحی لانے والا جو فرشتہ تھا اس کا نام جبریل تھا. تم اپنے فرشتے کا نام تو بتاؤ. نبی کی وحی اس کی زبان میں آتی ہے، تم مرزے کی وحی تو بتاؤ. اور میں کہتا ہوں سچا نبی جو ہوتا ہے، رب نے دنیا میں سچے نبی کی تصویر رکھی نہیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تو ہے نہیں، اور حضور کی بھی تصویر نہیں ہے. اور اللہ نے ایک طالب علم ہوں، نقطے کی بات آتی رہتی ہے، اگر اصلاح کی ضرورت ہوگی میں مفتی صاحب کو ان بڑوں میں سمجھتا ہوں جو میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ حضور کی تصویر کوئی بناتا کیسے بن سکتی نہیں تھی. سبحان اللہ کہیں پہلے، اور پھر وہ آپ کو نقطے کی بات کہوں گا کیوں نہیں بن سکتی تھی. بن کیوں نہیں سکتی تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کبھی میرے حجرے میں آتے تو چہرے پہ رونق اتنی ہوتی تھی کہ میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتی تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی کبھی چہرے کا رنگ ایسا ہوتا تھا کہ میں چاند اور نبی کے چہرے میں مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتا تھا. اور کبھی کبھی چہرے کے انوار کا عالم ایسا ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے تلوار کی دھار چمک رہی ہے. کبھی کبھی رحمت عالم کے چہرے پہ روب اتنا ہوتا تھا کہ ہم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے. تو میں طالب علم کہتا ہوں کہ حضور کی تصویر کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ اس لیے کہ کبھی چہرہ چاند سے اعلیٰ ہے، کبھی سورج سے زیادہ روشن ہے، کبھی تلوار کی دھار کی طرح چمکدار ہے، کبھی باروب ہے. صبح سے لے کر شام تک سچے نبی کے چہرے پہ انوار الہی کی بارش اتنی تھی تصویر بن ہی نہیں سکتی تھی. ہر لمحہ انوار بدلتے تھے، ہر لمحہ چاہیے تھا کہ بنانے والے کی نظر صورت پہ ٹکتی تو بناتا نا. یہاں تو چہرے انور پہ صورت نظر ٹکتی نہیں تھی. جب بنانے والے کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں ہے، بنانے والا جو بنانے والا ہے وہ صورت کے اوپر نظر ٹکا نہیں سکتا ہے. جو بنانے والا ہے وہ خد و خال اتار نہیں سکتا. یہاں تو چہرہ بدلتا تھا. کبھی انوار کی بارش کچھ ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا، اس کو علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا. فرمایا صحابہ سے مختلف روایات ہیں.
کوئی صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک میں ایک مرتبہ 17 بال سفید تھے، کسی نے کہا 16 تھے، کسی نے کہا 12 تھے۔ علامہ انور شاہ محدث دیوبند فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس کو تطبیق دی ہے، کسی نے کہا کسی نے پہلے دیکھا تو اس نے 14 بتائے، بعد والے نے 16 بتائے، اس سے بعد والے نے 17 بتائے، لیکن فرمائے ایک بات میں کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ بال تب گنتے جب نظر ٹکتی، نبی کے چہرے پہ انوارات ہوتے اتنے تھے کہ بال گننے کا حوصلہ کس کو تھا؟ بال گننے کا حوصلہ تو چلو ساری باتیں چھوڑو، دنیا میں کسی سچے نبی کی تصویر نہیں، تم مرزے کی تصویر ہی لاؤ، تم مرزے کی، اور تصویر لانے کے بعد بس اتنی دلیل کافی ہے کہ سچے نبی کی تصویر بن سکتی نہیں، رب نے رکھی نہیں۔ ہاں سچے نبیوں میں سے ایک نبی کی قبر رکھی، ایک نبی کی قبر سلامت رکھی، اور پھر اس قبر کے ساتھ 2 ساتھیوں کی قبر بھی سلامت رکھی، ان کو بھی ساتھ ہی سلایا۔ اور یہاں سے ایک مفتی صاحب کی وجہ سے بات منہ پہ آ گئی، تو یہ قبر جو ہے ایک جگہ پہ کانفرنس تھی تو اس کا نام تھا مکین گنبد خضرا کانفرنس، تو میں نے وہاں جا کے کہا کہ کاش آپ عنوان مکین گنبد خضرا نہیں مکین حجرہ عائشہ رکھتے۔ کانفرنس کا عنوان کیا ہونا چاہیے تھا؟ مکین حجرہ عائشہ، اس لیے کہ یہ حجرہ تو سیدہ عائشہ کا تھا، اس میں سو گئے رسول اللہ، پھر حجرہ عائشہ کا تھا، آ کے سو رہے ہیں ابو بکر صدیق، حجرہ بولیے تو بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، حجرہ سیدہ سوئے رسول اللہ، حجرہ سیدہ عائشہ کا تھا، سوئے جناب ابو بکر، حجرہ سیدہ عائشہ کا تھا، سوئے حضرت عمر، حجرہ سیدہ عائشہ کا ہے، وہاں آ کے سو جائیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اماں نے بتایا میں اس صدیق کی بیٹی ہوں جس نے اپنا گھر 4 لوگوں کو دے دیا، اس عائشہ کا باپ نبی کی بیٹی فاطمہ کا حق کیسے دبا سکتا ہے؟ میں نے تو جو اپنا زمین کا ٹکڑا تھا وہ بھی دے دیا، میں نے جو اپنا ٹکڑا تھا میں نے تو وہ ٹکڑا بھی دے دیا۔ اور سوال کرنے والے بڑا عجیب سوال کرتے ہیں، ایک ہم بیٹھے تھے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا نبی کی بیٹی حق مانگنے آئے جو نہ دے، ایسے کرتے ہیں نا، سننے والے کے دل پہ زور سے چوٹ لگتی کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے آئے جو نہ دے۔ تو اس کا جواب علامہ خالد محمود نے بڑا عجیب دیا، فرمایا مجھے کسی نے پوچھا کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے آئے جو نہ دے وہ کون؟ کہا میں نے کہا جو نہ دے وہ نبی۔ سبحان اللہ، زور سے، جو نہ دے نبی۔ کہ جی آپ نے کیسا جواب دیا؟ کہ یاد نہیں ہے غنیمت کے غلام آئے تھے، غنیمت کی باندیاں آئی تھیں، غنیمت کا مال آیا تھا، بیٹی باپ کے پاس آئی، یہاں بیٹی باپ کے پاس بھی تھی اور نبی کے پاس بھی تھی، کہ ابا ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، کندھوں پہ نشان پڑ گئے، چکی چلاتے ہوئے اس غنیمت میں حق ہے میرا، مجھے بھی دیجئے۔ نبی نے فرمایا اس میں سے تو کچھ نہیں دیتا، تجھے 3 رب کے نام دے کے رخصت کر رہا ہوں۔ نبی کی بیٹی حق مانگنے آئے جو نہ دے وہ، بولیے جو نہ دے۔ تو میں کہتا ہوں پھر نبی کی بیٹی مانگنے آئے حق جو نہ دے وہ صدیق اس لیے نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ نبی نے جو نہیں دیا تھا، نبی نے بھی تو نہیں دیا نا، نہیں فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے گھر والے، اور اہل بیت میں صرف یہ تھوڑا ہی ہیں، صدیق اکبر نے اگر نبی کی بیٹی کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی بھی نبی کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو نہیں دیا تو یہ حق اپنے گھر آ رہا تھا، عائشہ کو بھی نہیں دیا۔ سوال آدھا کیوں کرتے ہو بھائی؟ پورا کرو نا، کہ اس باغ کو بانٹنا چاہیے تھا، جہاں بیٹی کو آتا وہاں 11 بیویوں کو آتا یا نہ آتا؟ آتا، لیکن صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ مکرمہ زہرا کو نہیں دیا تو سیدہ عائشہ کو بھی نہیں دیا، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اپنی بیٹی جناب حفصہ کو بھی نہیں دیا ہے، باقی زوجات کو بھی نہیں دیا، انہوں نے مانگا نہیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتا تھا، اور جب سیدہ فاطمہ نے ایک بار مانگا پھر مطالبہ نہ فاطمہ نے نہیں کیا، نہ شوہر فاطمہ نے نہیں کیا، حسنین نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کچھ باتیں راز کی ایسی ہیں نبی کی جو سوائے صدیق کے کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو علماء کے پیچھے آؤ، مسجدوں سے وابستہ ہو، اور یہ بات اتنی یاد رکھو، جو علماء آپ کو کلمہ صحیح پڑھاتے ہیں، درد کے ساتھ دین کی بات صحیح بتاتے ہیں، آپ کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ہلکا پھلکا کسی کا کلپ سن کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جایا کرو۔ یہ علماء جنہوں نے انگاروں پہ لیٹ کے آپ کے دین کا پہرا دیا ہے، خدا کی قسم ان کے پاس ہر باطل کا جواب بھی،
ہر باطل کا تحقیقی جواب بھی ہے. یہ مت سمجھیں کہ مولانا کے پاس جواب نہیں ہے، یا مفتی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے، یا اہل سنت کے پاس جواب نہیں ہے، یا علماء حق کے پاس جواب نہیں ہے. باطل کے ہر سوال کا جواب ہے، لیکن سوال سن کے بہکنا اس لیے کہ سوال کرنے والا کبھی سوال اس انداز سے کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے جواب میرے مزاج کا ملے، جواب میرے مزاج کا ملے. اور یہی قادیانیوں کے لیے میں آپ کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں. جو پوچھے اس سے ایک ہی بات کہو کہ بھائی ہم تو قادیانیوں کے نزدیک کافر ہیں، تو ہم کافر ہیں ان کے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ان بولو تمہیں کیا تکلیف ہے، ہمیں تم نے اپنے آپ سے نکال دیا. ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا ظالمانہ قانون بنا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے نکال دیا. تو بندہ پوچھے کہ ہم تو اگر تم اس قانون کو ختم بھی کر دو، ہم تو مرزے کو پھر بھی نہیں مانتے، تو ہم تو پہلے ہی کافر ہیں، تم ہمارے ساتھ مل کے کافر ہونا چاہتے ہو؟ بھئی تم ادھر آؤ گے تو مرزے کو ہم نہ پہلے مانتے تھے نہ اب مانتے ہیں، تو ہم تمہیں اپنا حصہ بنائیں گے تو تم تو پھر کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ تمہیں ہمارے ساتھ ملنے کے لیے مرزے کا انکار کرنا پڑے گا، تو تم رہو اپنے ایمان کی حالت میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اسلام کے ٹریڈ مارک پہ مسلمانوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تم تقریب کاری کے ساتھ جاسوسی سے اسلام کی سرحدوں میں گھسے ہو، تم دین کے دشمن ہو، اور پاکستان کے قانون نے تمہارے لیے کافر ڈکلیئر کر کے امت کو فیصلہ دے دیا ہے کافر بن کے رہو، ہم تمہارے کفر کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن مسلمانوں کے طبقے کا حصہ بننے کی اجازت. تو آج کی گفتگو سے کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئیں؟ کیا خیال ہے؟ مسجد سے وابستہ ہوں گے؟ یوٹیوب سے دین تو نہیں سیکھیں گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بات کان میں پڑ جائے تو علماء سے آ کے بات سمجھیں گے؟ آج کے بعد دیندار دنیا دار کی تفریق کوئی آدمی وہ داڑھی شیو کرنا سنت گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہاں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آ کے شیلڈیں لی ہیں، جنہوں نے کورس پڑھا ہے. جب مسجد مدرسے کے بارے میں کوئی بولے تو فیصلہ کر لو پینٹ ہے یا شارٹس پہنی ہے یا دھوتی باندھی ہے، ہم مسجد مدرسے کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے جو کہتے ہیں ہم مسجد مدرسے کا دفاع کریں گے. یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں مسجد کی بات کروں گا لوگ مجھے ملا سمجھیں گے، میں علماء کی بات کروں گا لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے. نہیں، اسے کہو تم میری پینٹ اور میرا شارٹس مت دیکھو، میں بھی بنیاد پرست مسلمان ہوں، میں جیسا بھی ہوں، لیکن شکر ہے میں مسلمان ہوں، میں دنیا دار. ہر مسلمان دیندار ہوتا ہے. اپنے آپ کو مدرسے کا حصہ سمجھیں، مسجد کا حصہ سمجھیں، دیندار طبقات کا حصہ سمجھیں. اس خلیج کو جو دنیا نے پیدا کی ہے، اس خلیج کو پاٹ کر کے امت مسلم کا حصہ بنے، علماء کا دست و بازو بنے. اور آخری بات، اللہ نے دیکھو ہم جتنا بھی کام کریں گے ان کی سزا تو حکومت کو دینی چاہیے. مرزائیوں کو، مرزائی ہمارے کہنے سے ختم تو آنے والے زمانوں کے اندر فتنے اور آئیں گے. آپ کو پتہ اب کتنے فتنے آ گئے، جیلمی فتنہ آ گیا، مرزائی فتنہ آ گیا، رافضی فتنہ پہلے تھا، غامدی فتنہ تھا، ابھی دہریت کا فتنہ آ گیا، انکار حدیث کا فتنہ آ گیا، انکار آخرت کا فتنہ آ گیا. کتنے فتنے آ گئے. ان فتنوں کا علاج ایک ہی بار کریں گے حضرت مہدی انشاءاللہ. علاج کریں گے وہ، لیکن ہمارے ذمے اللہ نے اس لیے لگایا ہے کہ تم لڑتے رہو، ہم تمہیں اس لڑائی کے صدقے میں بخش دیں گے انشاءاللہ. تم ختم نبوت کا پیغام پہنچاتے رہو، دلائل کی جنگ کرتے رہو، نبی کی صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتے رہو، خلفائے راشدین کی عظمت کے ترانے بلند کرتے رہو، حفاظت قرآن کی بات کرتے رہو، مساجد اور مدارس کے تحفظ کی بات کرتے رہو. تم اپنے دین کے نعرے لگاتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اجر دینا چاہتا ہے. ورنہ زمین جس رب نے طوفان نوح بھیج کر کے ساری صاف کر دی تھی، باطل کو مٹانا اس رب کے لیے مشکل ہے. یہ ہماری سعادت ہے. اللہ ہماری زندگی ختم نبوت کے کام میں لگا دے، عظمت صحابہ کے کام میں لگا دے، عظمت قرآن میں کام میں لگا دے، تحفظ مدارس کے کام میں لگا دے. یہ فتنے اس لیے زندہ ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ترانے بلند کرے، قیامت کے دن حضور کے وفاداروں میں اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.